بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی ضروری مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال میں ریاکاری، اخلاص، دکھاوا، ان تمام چیزوں کو خود کیسے پہچانے کہ میرے اعمال میں میں مخلص ہوں یا نہیں، میں یہ اعمال کو اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں خود کیسے پہچانوں؟ تو یہ بات آج بتائی جائے گی۔ اسی طریقے سے اعمال میں ریاکاری ہو تو وہ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں، جیسے کہ فرض نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں۔ جواباً عرض ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض میں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرض ہوتے ہیں، ہر آدمی پر الگ الگ فرض ہوتے ہیں، جس کو فرض عین بھی کہتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال میں اگر آدمی ریا کی نیت سے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کو نمازی کہے اس نیت سے نماز پڑھتا ہے، تو ایسی نیت بھی ہو تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس سے نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اس کو نہیں ہوگا، لیکن نماز پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ البتہ قیامت میں نماز نہ پڑھنے کا جو سوال کیا جائے گا وہ سوال اس سے نہیں کیا جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نماز ہے، تو نماز ساقط ہو جائے گی۔ فرضیت ساقط ہو جانے کی وجہ سے اس پر قضا لازم نہیں آئے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ثواب کو بڑھانے کے لیے، ہمیں نیکیاں ملنے کے لیے، ہم لوگوں کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے، مخلص بننے کے لیے، اللہ ہی کے لیے اعمال کا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال میں دکھاوے کی نیت نہ کرے اور مخلصانہ نیت سے اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنے کی اور دیگر اعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ اگر کسی نے لوگوں کو دکھانے ہی کے لیے نماز پڑھا، تب بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب جو نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ رکھے ہیں وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ البتہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز پڑھنے کا جو اس کے ذمے تھی وہ ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ رہی دوسری بات، ریا کی علامت کیا ہے؟ یعنی فرائض میں تو ریا کا اعتبار نہیں، ریا ہونے کے باوجود بھی نمازیں ہو جائے گی، ریا ہونے کے باوجود بھی حج ہو جائے گا، ریا ہونے کے باوجود بھی ساقط ہو جائے گا، اگرچہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اصل ریا کس کو کہتے ہیں؟ میں کیسے پہچانوں کہ میرے اعمال میں ریا ہے یا نہیں؟ میں کیسے پہچانوں کہ میں میرے اس اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ تو دینی کتب میں دو وجہ لکھے ہیں، دو صورتیں لکھی ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں پائی جائے کسی بھی آدمی کے اندر، کسی بھی مستورات کے اندر، کسی بھی عورت کے اندر، کسی بھی مکلف کے اندر، یہ دو چیزیں اگر پائی گئی تو سمجھ جاؤ کہ اس عمل میں ریاکاری ہے، اس عمل میں لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو انجام دے رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب اعمال کر رہا ہے۔ کب؟ جبکہ لوگوں کے درمیان ہو، اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہو، اپنے ماحول کے لوگ ہو، تب تو انجام دے رہا ہے۔ جب ان سے علیحدہ ہو جائے گا، جب الگ ہو جائے گا یا کسی اور جگہ چلا جائے گا، جیسے کہ سفر میں گیا، اپنے علاقے میں رہنے والا 200-300 کلومیٹر دور کا سفر کر چلا گیا، اب پورے کے پورے نمازوں کو چھوڑ دیا، اب پورے کے پورے دینی کام کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جان پہچان والے کوئی یہاں پر نہیں ہے، اس لیے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، سنتوں کی پابندی بھی نہیں کر رہا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ریاکاری ہے،
یہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آدمی، جیسے مثال دیتا ہوں کہ اس کی مثال یہ ہے، جیسے آدمی مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اب نماز پڑھ رہا ہے تو خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، رکوع اطمینان سے کر رہا ہے، سجدہ اطمینان سے کر رہا ہے، پوری نمازیں اطمینان سے پڑھ رہا ہے۔ یہی آدمی جب تنہائی میں اپنے گھر میں یا اپنے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی بھی نہ ہو نماز پڑھ رہا ہے تو غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ صحیح نہیں کر رہا، اور اسی طریقے سے اپنے عبادتوں میں خشوع خضوع اور کچھ بھی اس کے اندر توجہ کے بغیر غفلت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ریاکاری ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس مضمون کا، آج کے اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے، فرائض میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرائض ہے، ان فرائض میں اگر ریا ہو تو بھی وہ اعمال کا ذمہ آدمی سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ نہ کرنے کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ریا کی علامت کیا ہے کہ میرے اعمال میں ریا ہے یا نہیں، کیسے پہچانے؟ وہ یہ کہ جب لوگوں کے درمیان میں ہو تو اعمال پر عمل کرے، اور اگر لوگوں کے درمیان نہ ہو تو اعمال کو چھوڑ دے۔ جیسے کہ لوگوں کے درمیان نمازیں پڑھتا ہے، جب لوگوں سے علیحدہ چلے جاتا ہے تو نمازیں نہیں پڑھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان تو خشوع خضوع سے نمازیں پڑھتا ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے تو خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتا بلکہ غفلت سے پڑھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ریا کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ریاکاری سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔